ہے۔ قبرص میں 1570 کو ترکوں نے لوگوں کا کے علاوہ 1572 میں فرانسیسی کیتھولک عیسائیوں نے اورگانٹ کے افراد کا قتل عام کیا تھا، جبکہ 1937 میں سابق سوویت یونین میں اسٹالن کی فوج نے تقریباً 13 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی طرح 1994 میں روانڈا کا قتل عام، جس کے دوران ہوتو قبیلے کے افراد نے تتسی قبائل کے 9,37,000 افراد کا انتہائی بے دردی کے ساتھ خون بہا دیا تھا اور دنیا سے تماشا دیکھتی رہ گئی تھی۔ 1995 میں بوسنیا ہرزیگووینا کے شہر سربرنیٹسا میں سربوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام، جس میں صرف اسی شہر کے 8,000 مسلمانوں کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ سن 2003 میں سوڈان کے علاقے ڈارفور میں بھی 4 لاکھ افراد کا خون بہایا گیا۔ ویتنام کے دہشتناک گاؤں میں امریکی فوجوں کے ہاتھوں 1968 میں ہونے والا قتل عام بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے، جب امریکی فوج نے انتہائی وحشیانہ طریقے سے ویتنام کے بے گناہ شہریوں کو، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے، قتل کر دیا تھا۔ تاریخ میں اسی طرح الجزائر میں 1954 کا انسانی قتل عام یاد رکھا جائے گا، جب اس کے بعد 1962 تک فرانسیسی فوج نے 5 لاکھ الجزائری مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ انڈونیشیا میں بھی 1965 میں سوہارتو کی حکومت نے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا تھا۔ اسی طرح کمبوڈیا میں ہونے والا ناقابل فراموش انسانی قتل عام، جب خیمروش چھاپہ ماروں نے 1975 سے 1979 کے برسوں میں 20 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا۔ 1988 میں عراقی شہر حلبچہ میں عراق کے ظالم ڈکٹیٹر صدام کی باسی فوج کے ہاتھوں کیمیاوی ہتھیاروں سے معصوم شہریوں کا ہونے والا بہیمانہ قتل عام بھی کوئی بھلا نہیں سکتا، جب دنیا دیکھتی رہی اور صدام کی باسی فوج نے کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کر کے لمحوں میں 5,000 سے زائد عراقی کردستان کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ یہ تمام داستانیں بہت ہی تلخ اور اعداد و شمار دل دہلا دینے والے ہیں، لیکن تاریخ پر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ قتل عام کی ان داستانوں کا کوئی ذکر نہیں جن کا ارتکاب ایران میں پہلوی حکومت نے کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران میں پہلوی حکومت کی نابودی کو 30 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مغرب والے ابھی بھی اس کی بدستور حمایت کر رہے ہیں، اور تاریخ میں اس کے ذریعے قتل عام کیے گئے قتل عام کی داستان کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ شاہی حکومت نے اپنی 53 سالہ حکومت، جن میں مسجد گوہر شاد کے قتل عام کا خاص طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے، جو 1968 میں رضا خان کے قرآن مخالف حکم یعنی مسلمان خواتین کے حجاب پر پابندی سے ختم کیے جانے کے اس کے حکم کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ 19 اگست 1953 کو والی بغاوت کے دوران شاہی حکومت نے امریکی کارندوں کے کہنے پر غنڈوں اور بدمعاشوں کی مدد سے ایران کے مختلف شہروں میں عوام کا قتل عام کیا۔ پانچ جون 1963 کو ایرانی عوام کا قتل عام عوام سے شاہی حکومت کی دشمنی کا ایک اور ثبوت تھا، جس کے دوران ہزاروں ایرانی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ اور پھر برسوں تک جیلوں میں اس سرزمین کے شہریوں کو خاموشی کے ساتھ قتل کیا جاتا رہا۔ لیکن جو چیز پہلوی یا شاہی حکومت کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے کلنک کا ٹیکا بن کر رہ گئی، وہ 8 ستمبر 1978 کو تہران میں شاہی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں ایران کے انقلابی عوام کا بہیمانہ قتل عام تھا۔ اس حادثے پر ایک اجمالی نگاہ ڈالنے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس حادثے کے اثرات اس کے نتائج کس طرح سے برآمد ہوئے ہیں۔
19 اگست 1978 کو دوپہر 2 بجے دن میں کہ عوام اس شہر کی شدید گرمی میں اپنے گھروں میں تھے کہ اچانک ایک سینما گھر سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور پورا سینما گھر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ آبادان کے سینما گھر میں آتش زدگی کے اس حادثے میں 377 بے گناہ ایرانی شہری جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے آگ میں جھلس گئے۔ اس حادثے کے پیش نظر وہ بھی ایک ایسے دن جو پہلی حکومت کے لیے یادگار دن تھا اور جسے شاہی حکومت ایران میں 1953 کو اسی دن شاہی حکومت کی دوبارہ واپسی کا نام دیتی تھی، اس نے اسی دن سینما میں لگنے والی اس آگ کو بہانہ بنا کر جس سینما کے بارے میں مذہبی حلقے اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، سینما گھر میں اس آتش زدگی کا ذمہ دار مذہبی اور انقلابی قوتوں کو ٹھہرانے کی کوشش کی اور یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ مذہبی قوتیں انسان دشمن اور ثقافت اور روایت کے خلاف ہیں۔ اس دوران امام خمینی کے پیغام نے جو آتش زدگی کے سانحے کی مناسبت سے جاری کیا گیا تھا، مذہبی قوتوں کو اس واقعے سے مبرہ قرار دیتے ہوئے اس گھناؤنے کھیل کا ذمہ دار پہلوی حکومت کو قرار دیا۔ امام خمینی فرمایا، میں ایران کی عظیم قوم کو اس طرح کے خطرات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام مخالف قوتیں اسی طرح کے غیر انسانی اقدامات دیگر شہروں میں بھی انجام دے سکتی ہیں تاکہ وہ ایرانی عوام کے جائز مطالبات اور مظاہروں اور خون کی قربانیاں بھی دے چکے ہیں ناکام بنائیں۔ 1977 اور 1978 کے برسوں کے دوران اسلامی تحریک کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شاہی حکومت ہمیشہ اپنے مخالفین کو ایک یا دو معمولی مراعات دے کر ایرانی عوام کے پیکر پر مہلک وار لگاتی تھی۔ آبادان میں رقص سینما گھر میں ہونے والا حادثہ ایسے وقت میں رونما ہوا جب وزیر اعظم جمشید آموزگار کی حکومت جو خود عباس وحیدہ کا جانشین بنا تھا گرنے والی تھی اور شاہ ایک نئی چال چلنے کی سوچ رہا تھا۔ 27 اگست 1978 آموزگار کی حکومت ختم ہو گئی اور محمد رضا پہلوی نے اپنے ایک گھریلو نوکر جعفر شریف امامی کو شاہی حکومت کا نیا وزیر اعظم بنا دیا۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی سازشوں کی راہیں ہم شریف امامی پہلوی دوم حکومت کا ایک چالاک مہرا اور زیرک سیاستداں تھا جو بہت سے اہم اور حساس عہدوں پر کام کر چکا تھا۔ وہ اگست 1978 میں وزیر اعظم کا عہدہ پانے سے پہلے سینٹ کا چیئرمین رہ چکا تھا اور در حقیقت وہ شاہ کا غلام حلقہ بگوش شمار ہوتا تھا۔ شریف امامی نے جو محمد رضا پہلوی کی حکومت میں دوسری بار وزیر اعظم بن رہا تھا اپنی حکومت کا نام قومی آشتی رکھا تھا اور بعض علماء سے اپنے تعلقات کا حوالہ دے کر مسلمانوں اور ایران کے مومن عوام کے سامنے خود کو ان کا ہمدرد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود را مسلمان و طرفدار مردم نشان دهد۔ شریف امامی جس وقت وزیر اعظم بنا اس وقت اس کے پاس سینٹ کی چیئرمین شپ، پہلوی فاؤنڈیشن کی مینیجنگ ڈائریکٹری جیسے کئی اہم عہدے تھے۔ پہلوی فاؤنڈیشن عوام کی دولت و ثروت لوٹ کر قائم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایران کے صنعتی و معدنی ترقیاتی بینک کی ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین تھا، ادارہ ہلال احمر کا نائب سربراہ تھا، ملک کی 10 یونیورسٹیوں کی مینیجنگ کمیٹی کا ممبر اور ملک میں مویشی پالن پروجیکٹوں
کا مالک اور ساتھ ہی ملک کی سرمایہ کاروں کی ٹیم کا ایک سرگرم ممبر بھی تھا۔ شریف امامی کو یہ سارے عہدے اور مقام اس لیے ملے تھے کہ وہ عوام سے دور تھا اور عوام کے مفادات سے بالکل لا تعلق تھا۔ وہ ہمیشہ عوام دشمن پالیسیوں پر ہی عمل کرتا رہتا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر جب دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے اپنی حکومت کا نام قومی آشتی کی حکومت رکھا تو عوام کے لیے بہت ہی مسخرہ آمیز بات تھی۔ اگرچہ